السلام علیکم۔ آج قربانی کے حوالے سے مختصراً درس کے لیے کہا تھا، تو بات یہ ہے کہ قربانی قرآن سے کہاں پر موجود ہے، کیونکہ میں صرف قرآن کی بات کرتا ہوں اور قرآن کے حوالے سے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ 4 لفظ ہے قرآن میں جس سے لوگ قربانی لیتے ہیں۔ نمبر 1 نہر، جو صرف سورہ کوثر میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2 قربان، قربانن لفظ آیا جس سے قربانی نکالا ہے انہوں نے، تو یہ قرآن میں 3 جگہ آیا ہے۔ حالانکہ اس کا مادہ قرب ہے، قرب سے تو بہت سارے الفاظ ہے، لیکن قربان کے نام سے، قربانی کے نام سے جو 3 جگہ آئے تھے استعمال، ان 3 کو بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ نسک، اور یہ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا لفظ ذبح، جو قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے۔ تو انہی آیتوں کو آج تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے سورہ کوثر یعنی نہر، جو کہ پورے قرآن میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے۔ تو اس وقت حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑھا، یہاں اس میں صفحہ نمبر 1281 ہے، سورہ نمبر 108 اور آیت نمبر 2۔ یہ ہے فصلی لربک وانحر۔ یہاں یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر اگر اس ترجمے کو مان لیا جائے تو جس طرح نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے ایسے ہی قربانی کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اگر دن میں 5 بار نماز پڑھتے تو 5 بار قربانی بھی کرنی چاہیے، اور اگر سال میں 1 بار قربانی کرتے تو نماز بھی سال میں 1 بار پڑھنا چاہیے۔ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، تو یہ دونوں طرح سے بنتا نہیں، تو یہ کیا مذاق ہے؟ اپنی طرف سے آگے ایک کو دن میں 5 مرتبہ بنا دیا اور ایک کو سال میں 1 دفعہ بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ فصلی، پس مل جاؤ، لربک، تم اپنے رب کے لیے، ونہر، اور اس کو اچھی طرح فراوانی دو، یعنی آپ اللہ کی کتاب سے اس طرح جڑ جائیں، اس کو اتنی اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ اس سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اب آ جائیے لفظ قربان یعنی قربان۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 یعنی 183 کھولیے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا لے، آپ کہہ دیں البتہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آئے نشانیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو، پھر کیوں تم نے انہیں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ تب اس ترجمے سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول قتل ہوتے رہے، جبکہ اللہ دوسری جگہ کہتا ہے یاسمک اللہ، اللہ تمہیں ان سے بچائے گا، تو پھر وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھیے یہ آج کیا کہہ رہی، کیونکہ میں یعنی کہ سوالات اور بحث کا قائل نہیں، کیونکہ وقت زیادہ لمبا چلا جائے گا، صرف مروجہ ترجمہ کیا لکھا ہوا اور یہ اصل بات کیا ہے وہ بتا دے رہے، باقی سوالات وغیرہ آپ اپنے ذہن سے خود کرتے رہیں، بعد میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں گے۔ اچھا جی، تو یہ ہے الذین، یعنی جو لوگ یا وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، عہد الینا، ذمہ داری دیا ہے ہماری طرف، اللہ نؤمنا، یہ کہ ہم نہیں مانیں، لرسول، کسی پیغام دینے والے کے لیے، حتی، یہاں تک کہ یاتینا بقربان تاکلہ النار، وہ دے ہمیں اس قرب کو جو جلنے کو حاصل کر کے برت لیتے۔ جو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، تو آگ اور کسی قربانی کو نہیں کھاتی ہے، یہ انار خاص جلنا ہے، اور بے قربان قرب سے یہ کہ نہیں، وہ دے ہمیں ایسے قرب کو، اس طرح قریب ہونے کو کہ اس سے جلنا جو ہے وہ حاصل کر کے برت لے، ختم ہو جائے۔ جس طرح آج معاشرہ ہمارا جل رہا ہے تو ہم اس معاشرے کے جلنے سے نکل جائیں، ہم اس طرح اسے حاصل کریں کہ اس معاشرے کے جلنے سے یعنی یہ آگ جو جس آگ میں ہم جل رہے ہیں یہ ہم سے نکل جائے، ایسا قرب آ جائے، اتنی قرابت داری بڑھ جائے، ہاں اللہ سے قرب اتنا بڑھ جائے کہ ہم جلنے والے معاشرے سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ آگ نہیں کھا رہی قربانی کو، بلکہ آپ اتنا عمل سے اپنے قرب کو اتنا، یعنی اللہ سے قرب کو اتنا قرب حاصل کر لیں کہ جو معاشرہ آپ کا جلتا ہوا ہے اس سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے، اس کو آپ حاصل کر کے برت لیں، اس سے نکل جائیں۔ آگے خود اس کی وضاحت ہو رہی کہ قل قد جاءکم رسل، کہو یقینی تمہارے پاس پیغامات دینے والے آئے، من قبل، مجھ سے پہلے سے، بالبینات، وضاحت کو، بیان ہوئے کو، وبالذی، اور اس کو، قل تم، جو تم کہہ رہے ہو،
یعنی اس طرح معاشرہ بنا کے بھی انہوں نے دکھایا. فلما قتلتموہم، پس کیوں تم ان سے جھگڑتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، تم سچوں میں سے ہو تم بھی ایسا معاشرہ بنا لو، یہ کر لو. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ نے ہماری طرف عہدہ دیا، ذمہ داری دیا ہے کہ ہم کسی پیغام دینے والے کو نہیں مانیں یہاں تک کہ وہ جلنے کو اس طرح حاصل کر کے برت رہے کہ اس سے ہمیں قرب کو حاصل ہو جائے. کہو یقینی تمہارے پاس مجھ سے پہلے سے وضاحت کا پیغام دینے والے آئے اور اس کا جو تم کہہ رہے ہو، بس کیوں تم ان سے جھگڑتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. اچھا، دوسری جگہ اب یہی قربان لفظ آیا ہے 5:27 سورہ مائدہ آیت نمبر 27. یہ ہے صفحہ نمبر 264. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا حال واقعی سناؤ. جب دونوں نے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے دوسرے بھائی کو کہا میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ صرف قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے. اب دیکھیے یہاں قرب کا ترجمہ انہوں نے نظر کر نیاز کر دیا قربان کا، ہے نا. تو بہرحال یعنی کہ وہ بحث تو بعد میں سوال جواب. تو اس کا یہ حقیقت میں کیا بنتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اتل کہا جاتا ہے سمجھ کر پڑھنے کو، اور سمجھ کر پڑھو ان پر نبا ابنی آدمہ بالحق، آدمیت کے بنیاد والوں کی خبر سچائی کو، حق کو. اذ قربا، جب قرب حاصل کیا، قربان ہم سے قرب، یعنی جب قریب ہونا چاہا ہم سے قریب. فتقبل من احدہما، بس تمہارے سامنے لے آیا ان دونوں میں سے ایک. وہ سامنے وہ بات لے آیا کس طرح عمل کر کے کیا کچھ ہے، تو وہ عمل سے اپنے سامنے لے آیا. قبلا قبل سید نے سامنے. ولم یتقبل من الاخر، اور نہیں تمہارے سامنے لایا دوسرے سے، یعنی اگلے نے نہیں لایا. قال لاقتلنک، اور کہا میں ضرور تجھ سے جھگڑوں گا. قال انما، تو کہا بے شک جو یتقبل اللہ، اللہ سے یہ سامنے لایا تمہارے، من المتقین، پابندی اختیار کرنے والوں میں. جو پابندی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے بچنے والا ہوتا ہے، وہی اس کی پابندی، اللہ کی پابندی سامنے لاتا ہے. دیکھو اللہ کی بات کیا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا اور آدمیت کی بنیاد والوں کے سچائی کی خبر کو ان پر سمجھ کر پڑھو. جب قریب ہونا چاہا ہمارے قریب، پس ان دونوں میں سے ایک سامنے لے آیا اور اگلا جو ہے وہ سامنے نہیں لایا. تو کہا میں تجھ سے ضرور جھگڑا کروں گا. کہا بے شک جو یہ اللہ سے سامنے لاتا ہے پابندی اختیار کرنے والوں میں سے، یعنی بے شک جو پابندی اختیار کرنے والوں میں سے وہی اللہ سے سامنے لے کر کیا نہیں کرتے؟ عمل کیا کرنا ہے. اللہ کی بات کو سامنے وہ لے آتا ہے کہ اللہ سے قرب کیسے حاصل کیا جائے. اس عمل کو سامنے آیتوں کے ذریعے سامنے لیتا ہے. آیتیں آتی ہیں، احکامات سامنے آتے ہیں، اب اس پر عمل کریں گے تو وہ نتیجہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب تیسری جگہ جو یہ آیا ہے وہ 46 کے 28 46 سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 28. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. ان کا جو ترجمہ لکھا، پھر انہوں نے کیوں نہ اللہ ان کی مدد کی جنہیں اللہ نے بنا لیا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کو اللہ کے سوا معبود، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے. اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ افترا کرتے یعنی گھڑتے تھے. اب دیکھیے یہ ہے کیا، فلولا، پس کیوں نہیں، نصرہم، ان کی مدد کیا، الذین اتخذوا من دون اللہ، وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لیا تھا اللہ کے علاوہ سے، قربان آلہتن، حاکم کا قرب حاصل کرنے کو، حاکمیت کا قرب حاصل کرنے کو. بل ضلوا عنہم، ہاں بھٹک گئے ان کے بارے میں، گمراہ ہو گئے ان کے بارے میں. وذالک افکہم، اور وہی ان کی الزام تراشی ہے. وما کانوا یفترون، اور جو وہ گھڑتے ہیں. افطرا کہتے ہیں جھوٹ گھڑنے، گھڑ کر دینے کو. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، بس کیوں نہیں ان لوگوں نے ان کی مدد کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ سے حاکمیت کے قرب حاصل کرنے کو پکڑ لیا تھا.
اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیا تھا، کسی اور کا قرب حاصل کرنے کسی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور شخص کو پکڑ لیا تھا کہ اس کی اتباع کریں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے. یہ جس طرح پیر فقیر ہیں، دوسرے ہیں امام ہیں، تو وہ شخصیت پرستی جو آ گئی، تو یہ اللہ کے علاوہ سے جو شخصیت پرستی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان لوگوں نے کیوں نہیں مدد کیا؟ جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ سے حاکمیت کا قرب حاصل کرنے کو پکڑ لیا تھا. انہوں نے سچائی کیوں نہیں بتائی؟ تو ہاں ان کے بارے میں وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اور وہی ان کی الزام تراشی ہے اور وہ گھڑتے ہیں. اچھا اب آ جائیے تیسرا لفظ نسک، جس سے قربانی لیتے ہیں. تو نسک کا جو لفظ آیا ہے یہ 7 جگہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے آپ آ جائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 128. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ مناسک لفظ ہے نسک، اس سے بھی یہ لوگ قربانی لیتے ہیں. حالانکہ یہاں قربانی ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی ہاں. تو اس کا جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین لکا کہ ہم سلامتی دینے والے ہوں تیرے لیے، ومن ذریتنا اور ہمارے پھیلانے والوں میں سے، امتم مسلمۃ لکا ماخذ والے سلامتی دینے والے ہوں تیرے لیے، مسلم مکمل سلامتی دینے والے ہوں تیرے لیے. وارنا اور ہمیں دکھا دے، مناسکانا ہمارا طریقہ کار، ہاں وتب علینا اور متوجہ ہو ہم پر، انک انت التواب الرحیم بے شک تو متوجہ ہونے والوں پر رحم کرنے والا ہے. متوجہ ہونے والوں کو رحم کرنے والا، یا رحم سے متوجہ ہونے والا ہے، دونوں بات کر سکتے ہیں. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اے ہمارے رب ہم تیرے لیے سلامتی دینے والے بن جائیں، اور جو ہمارے کھلانے والے ماخذ والے ہیں تیرے لیے مکمل سلامتی والے ہوں، اور ہمیں ہمارا طریقہ کار دکھا دے اور ہم پر متوجہ ہو جائے. بے شک تو رحم سے متوجہ ہوتا ہے، یا متوجہ ہونے والوں کو تو رحم کرنے والا ہے. اب آ جائیے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 196. یہاں بھی نسک کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اس کا جو ان کا ترجمہ ہے، یہاں صرف لفظ نسک استعمال ہوا جس کی وجہ سے اس کو کھولا ہے. اچھا، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ، یہاں تک کہ یہاں انہوں نے قربانی یا ہدیہ کا ترجمہ کر دیا ہے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزہ سے یا صدقہ سے یا قربانی سے. پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے. پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ. یہ 10 پورے ہوئے. یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، نہ رہتے ہوں. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. آج کل تو مسجد حرام میں رہتے ہی کوئی نہیں ہے، سب کے لیے ہو گیا تو اچھا بہرحال ٹھیک ہے. یہ ہے کیا اصل؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور مکمل کرو حجت، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ یعنی اللہ کے لیے اپنی عمر میں، اپنی ہی عمر میں، اپنی تعمیر میں. عمر کہتے ہیں تعمیر کو، بنانے کو. تو عمر اس لیے جو آپ کی زندگی گزرتی ہے یہ بھی عمر آپ بن رہے ہوتے اوپر. تو اللہ کے لیے تم اپنی عمر میں ہی حجت کو مکمل کرو، اپنی زندگی میں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم گھرے ہوئے ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس جو تمہیں آسانی ہو، من الہدی ہدایت سے. ہدیہ ہدایت کا لفظ ہے، قربانی نہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ اور تم اپنے سروں کو حلق میں نہ دو. یہ محاورہ ہے کہ اپنے سر کو حلق میں نہ دو. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ پہنچ جائے ہدایت اپنے اپنانے کی جگہ سے.
الہدیہ یعنی خاص ہدایت. خاص ہدایت کیا اللہ کی کتاب میں موجود ہے. تو یہاں تک کہ یہ پہنچ جائے خاص ہدایت اپنے اپنانے کی جگہ سے، اپنے حلال کرنے کی جگہ سے، محل ہو جہاں سے حلال ہے. فمن کانا منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے کمزور رائے والا ہے، او بہی عزم راسہی، یا اس کے ذریعے اذیت میں ہو اس کا سر یا اس کے بڑے، راس روسا رئیس اس سے نکلا ہے تو سر کو بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں. ففدیتن، تو پس نعم البدل یہ ہے، من صیام، رکے رہنے میں سے ہو، رکا رہے، اور صدقۃ، یا سچا کر دکھاؤ، اور نسک، یا طریقہ کار دو. یہ تین طریقہ کار ہے، یا تو رک جاؤ کچھ نہیں کر سکتے تو رک جاؤ، یا پھر تم سچا کر دکھاؤ، عمل کر کے سچا کر کے دکھا دو، یا طریقہ کار تو بتاؤ، نہیں عمل کر دو طریقہ کار بتاؤ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فمن تمتع، پس جو تمہارا نظریہ ہے، بالعمرۃ، تعمیر کو یعنی عمر کو، زندگی کو، الی الحج، حجت کی طرف، فمستیسر من الہدی، پس جو تمہیں آسانی سے ہدایت سے ہو. فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، فصیام، پس وہ رکا رہے، ثلاثۃ ایام فی الحج، حجت میں ڈگمگاتے دورانی، حجت میں جو ڈگمگاتا دورانی ہے، جیسے ابھی ہے پوری طرح لوگ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، حجت بھی نہیں کرتے ہیں، سلاس کہتے ہیں ڈگمگانے کو، نہیں جس کے چار پائے اور آؤٹ آف بیلنس جو ہو گیا، تین پائے ایک ٹوٹ گیا آؤٹ آف بیلنس ہو گیا، سلاس اسی کو کہتے ہیں. وسبۃ، اور متعدد بار، اذا رجعتم، جب تم رجوع کرو، تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ تمہارا وہ معاشرہ ہے جو مکمل ہونا ہے. معاشرہ جب ہی مکمل ہوگا، عشر معاشرے کو کہتے ہیں، تو یہ معاشرہ ہے مکمل ہونے والا. آپ متعدد بار سمجھیں حجت کر کے، جب چاہے جس وقت چاہیں، لیکن وہ جو حجت کا جو دورانیہ ہے خاص طور پر، وہ ایک اپنا الگ دورانیہ ہے. تو ذالک، وہی، لمن لم یکن اہلہ، اس کے لیے ہے جو اس کی اہلیت والا ہے، حاضر المسجد الحرام، اور موجود ہے چھوڑی ہی فرما برداری کی جگہ. چھوڑی ہی فرما برداری کی جگہ میں جب اسے یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، جہاں فرما برداری اختیار کی وہاں تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو سب خود بخود چل رہے ہوں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، یعنی اللہ سے بچو. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ سخت انجام دینے والا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور حجت کو تم اللہ کے لیے اپنی عمر میں مکمل کرو. بس اگر تم حصار میں ہو، گھرے ہوئے ہو، بس ہدایت سے جو تمہیں آسانی سے ہو، اور تم اپنے سروں کو حلق میں نہ دو یہاں تک کہ ہدایت اپنے اپنانے کی جگہ سے پہنچ جائے. بس جو کوئی تم میں کمزور رائے والا ہے، یا اس کا سر اس سے اذیت میں ہو اس کے ذریعے، بس وہ نعم البدل میں رکا رہے، یا سچا کر دکھائے، یا طریقہ کار دے. بس جب تم امن میں ہو، بس جو تمہارا نظریہ ہے تعمیر کو یعنی عمر کو، حجت کی طرف، بس جو تمہیں ہدایت سے آسانی سے ہو. بس جو کوئی نہ پائے، بس وہ حجت میں ڈگمگاتے دورانیے کو رکا رہے، اور متعدد بار جب تم رجوع کرو، یہ تمہارا کامل معاشرہ، مکمل معاشرہ ہے. یہی اس کے لیے جو اس کی اہلیت والا ہے اور موجود ہے چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ. اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، اور یہ جان لو یہ کہ اللہ سخت انجام دینے والا ہے. اچھا، اب آ جائیے 6 کی 162، یعنی سورہ انعام آیت نمبر 162. یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. قل، کہو، انا، بے شک، صلاتی، میرا سبق لینا، و نسکی، اور میرا طریقہ کار، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری مردنی یعنی میری موت، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو ہر علم کا ربوبیت کرنے والا ہے، یا تمام علم کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. نسکی طریقہ کار، نسکی کی وجہ سے شاید کھولا تھا. اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، کہو بے شک میرا سبق لینا اور میرا طریقہ کار اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو ہر علم کا ربوبیت کرنے والا ہے. سورہ حج آیت نمبر 34 پہلے لے لیجیے.
اور اس کے بعد اسی میں 67 بھی ہے، وہ بعد میں دیکھیں، پہلے 34 کو دیکھ لیں۔ ہاں یہ من سکن ہے، نسک کا لفظ یہاں پر یہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو ان کا ترجمہ ہے۔ اور ہم نے ہر وقت کے لیے قربانی مقرر کی، ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے وقت ان مویشیوں چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں۔ بس تمہارا معبود یکتا ہے، بس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور اے محمد عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو خوشخبری دیں۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک ماخذ والوں کے لیے، جعلنا منسکن، ہم سے طریقہ کار بنا ہوا ہے۔ ہر ماخذ والوں نے اللہ سے اپنا اپنا طریقہ کار بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ یہ سب کو ایک ہی دے رہا ہے۔ لیذکروا اسم اللہ، اللہ کی پہچان پر یاد دہانی لینے کے لیے، علی ما رزقہم، اس پر جو انہیں سامان نشو دیا، من بہیمۃ الانعام، نعمتوں کے بہم پہنچانے سے۔ فإلہکم، پس تمہارا حاکم، الہ واحد، یکتا حاکم ہے یا ایک ہی حاکم ہے۔ فلہ اسلموا، پس اسی کے لیے خوب سلامتی والے ہو جاؤ۔ وبشر المخبتین، اور آگاہی دے دو عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو، یا جو مکمل طور پر جھک جاتے ہیں، یعنی مکمل فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ مخبتین یہ عاجزی سے سر جھکا دینے والے ہیں، بغیر بحث مباحثے کے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ وہ بن گیا، اور ہر ایک ماخذ والوں نے ہم سے اپنا طریقہ کار بنایا ہے، اللہ کی پہچان سے یاد دہانی لینے کے لیے، اس پر جو انہیں نعمتیں بہم پہنچائیں، اس سے انہیں سامان نشو دیا۔ بس تمہارا حاکم یکتا حاکم ہے، بس اسی کے لیے خوب سلامتی والے ہو جاؤ، اور عاجز سے جھکنے والوں کو آگاہی دو۔ اچھا اب اسی کی آیت نمبر 67 دیکھیے، 67۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اچھا یہاں پر یہ نسک 2 مرتبہ ہو گیا اس آیت میں، تو اس طرح یہ پورا 7 بن گیا۔ فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس پر اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں، سو چاہیے کہ اس معاملے میں نہ جھگڑیں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم ہو سیدھی راہ پر۔ جو ان کا ترجمہ یہاں انہوں نے طریقے عبادت کر ہاں، اب دیکھیے یہ کیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک ماخذ والوں کے لیے، جعلنا منسکن، ہم سے طریقہ کار بنا ہوا ہے، ہم ان کا، ناسک وہ جو وہ طریقہ کار ہے۔ فلا ينازعنک، پس نہیں وہ ہم سے تنازع کریں تم سے، فی الامر، معاملات میں، وادع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف پکارو، انکا، بے شک تم، لالا ہدی مستقیم، ضرور استقامت والی ہدایت پر ہو۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، ہر ایک ماخذ والوں نے ہم سے طریقہ کار بنایا ہے، ان کا یہ جو طریقہ کار ہے، بس نہیں وہ تم سے تنازع کریں معاملات میں اور اپنے رب کی طرف پکاریں، بے شک تم ضرور استقامت والی ہدایت کی طرف ہو۔